السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ جیسے جیسے 8 فروری کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے، الیکشن کے بارے میں ابہام پھیلانے والے عوامل اپنی سپیڈیں تیز کرتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے کل کے ولاگ میں بھی بتایا کہ مولانا ڈیزل صاحب کو الیکشن اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے الیکشن چاہیے تھا، مگر 9 مئی کے بعد اب وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے خوف زدہ ہیں، اس لیے ان کو الیکشن نہیں چاہیے۔ نون لیگ کو الیکشن صرف اس صورت میں چاہیے اگر ان کے قائد میاں نواز شریف صاحب کی سزا ختم ہو جاتی ہے، اور آخر میں رہ گئے الیکشن کمشنر صاحب، تو ان کو تو صرف اور صرف اپنی تنخواہ چاہیے، وہ الیکشن میں بالکل انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے ہیں۔ آج سیکٹری الیکشن کمیشن جناب عمر حمید خان نے ذرائع کے مطابق استعفیٰ دے دیا، ریزائن کر دیا، جبکہ الیکشن کمیشن کی جو سرکاری بات چیت ہے اس کے مطابق وہ میڈیکل لیو پر ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور جیسے ہی وہ ان کی طبیعت کچھ سنبھلے گی وہ واپس اپنی ڈیوٹی پر آ جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی اس میڈیکل لیو سے الیکشن کمیشن کے کام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اسی طریقے سے الیکشن کی طرف جو بھی ان کے اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے الیکشنز میں جائیں گے۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان سیکٹری الیکشن کمیشن کو سنا ہے، پہلے سے جانتے ہیں، ان کا کوئی یارانہ ہے، وہ کس قسم کا یارانہ ہے اور خبریں کیا ہیں اصل میں؟ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب، مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست سے ان کا کیس پھنس گیا اس حوالے سے کہ ان کو ایک سرکاری عہدہ ملا تھے، وہ بیسیکلی این جی او سائٹ کے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے تھے، تو جب ان کو عہدہ ملا تو ان کی جو تنخواہ کا مسئلہ پھنس گیا، تنخواہ ان کی زیادہ بنتی تھی لیکن فائنانس منسٹری نے ان کی تنخواہ جو ہے وہ کم کر دی۔ تو اس سلسلے میں نے اس وقت جو سیکٹری فائنانس تھے ان کو، اسپیشل سیکٹری تھے یا سیکٹری فائنانس تھے اس وقت، ان کو میں نے میسج بھجوایا، میں نے کہا مجھے ایک دوست کے حوالے سے کام ہے۔ جو میرے دوست ان تک میسج لے کے گئے انہوں نے واپس پھر جواب بھیجا، انہوں نے کہا کہ احمد مختار کو کہو کہ جب چاہے میرے پاس آ جائے، میں اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اس وقت سے جانتا ہوں جب سے وہ فائنانس اور یہ کور کرتا تھا، تو کوئی بات نہیں، جیسے وہ ٹائم ملے جب چاہے وہ میرے پاس آئے۔ سیکٹری فائنانس کا میسج تھا، میں خیر چلا گیا، دوست کا کام بھی تھا۔ جب میں گیا آگے تو وہ جو صاحب تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ آج یا کہہ لیں ان دنوں میں سیکٹری الیکشن کمیشن تھے۔ یہ وہی صاحب تھے عمر حمید صاحب جو اس سے پہلے اکنامک افیئر ڈویژن میں تھے، اس سے پہلے پھر فائنانس منسٹری میں آئے، چونکہ ایک ہی سائڈ بنتی ہے، اکنامک بزنس سائڈ اور فائنانس سائڈ، تو یہ بعد میں جب فائنانس منسٹری سے ریٹائر ہوئے تو پھر سیکٹری الیکشن کمیشن کے طور پہ یہ آ گئے۔ تو ان کو بڑی اچھی طرح، یہ مجھے بھی جانتے تھے، میں بھی ان کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا، اور بڑا عرصہ ہم نے ان کو دیکھا تھا، انہی کوریڈورز میں پھرتے ہوئے ہم بھی خبریں لے رہے ہوتے تھے، یہ بھی وہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے میسج میں بھی کہا کہ میں احمد مختار کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اس کو کہیں جب چاہے مجھ سے آ کے مل لے۔ وہ خیر دوست کا جو کام ہونا تھا وہ تو نہیں ہوا، لیکن عمر حمید صاحب جو تھے وہ مجھے یاد رہے۔ جیسے یہ سیکٹری لگے ہوئے لمبے قد کے ہیں، بھارے سے ہیں، تو جیسے یہ سیکٹری الیکشن کمیشن بنے تو میں نے کہا چلیں پھر ان سے ملاقات رہے گی، لیکن آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو مجھے لمبی تمہید بہت ہو گئی۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بہت زیادہ سائڈ لیتے ہیں، اور بڑا ہم کھل کے کہتے رہے ہیں کہ نون لیگ کی سائڈ لیتے ہیں، جو کہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور بہرحال یہ ان کا اپنا طرز عمل ہے، چونکہ وہ سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں، اور سعید مہدی صاحب نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں، اور وہ احمد محمد علی جو اسلام آباد کے کمشنر، ڈی سی پہلے رہے، کمشنر رہے، وہ آلموسٹ میرے ایج گروپ کے ہیں۔ جب میں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو وہ قائد یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، اکنامکس بھی میں نے بھی پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی، تو بعد میں خیر وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں بھی آ گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ کوئی
کہہ لیں صاحب کردار یا اتنے اچھے آدمی نہیں ہیں، تو کوئی بھی سیکٹری جو وزادار ہوگا وہ پھر تنگ آ جاتا ہے ایسے بندے کے ساتھ کام کرتے کرتے. تو عمر صاحب جو ہیں چیف الیکشن کمیشنر، وہ پھر آج ریزائن کر گئے. اب وہ ان کی مختلف کہانیاں چل رہی ہیں کہ نہیں ریزائن نہیں کر گئے، وہ پھر آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سیکٹری الیکشن چیف الیکشن کمشنر صاحب کی مشکل طبیعت کی وجہ سے وہ اپنی جان چھڑا کر نکل گئے. جی رانا صاحب. پاکستان تحریک انصاف ایک ہائی ٹیک سیاسی جماعت ہے اور سوشل میڈیا کے ٹول کو انہوں نے بہت ایفیکٹو انداز سے اپنے بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. مریم کے پاپا چور ہیں یا عمران خان صاحب کا مجھے کیوں نکالا سیزن 2 کا بیانیہ تھا، ان دونوں بیانیوں کو انہوں نے بہت کامیاب طریقے سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے لانچ کیا اور پروموٹ بھی کیا. کل پاکستان تحریک انصاف کی فنڈ ریزنگ ٹیلیتھون کا ایونٹ تھا جسے فیل کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر دیا. یہ ایک بہت بری حرکت تھی، لیکن یہ بری حرکت وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. چند ہفتے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورچوئل جلسہ بھی تھا جسے اسی طریقے سے ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی حکومت کی جانب سے. پاکستان تحریک انصاف سٹرگل کر رہی ہے کسی طریقے سے اپنے ووٹر تک اپنی آواز پہنچانے کی، اور الیکشن سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا یہ ایک بنیادی حق ہے. ان کو لیول پلینگ فیلڈ اگر عدالتیں نہیں دے رہی یا ایسے سرکمسٹانسز نہیں ہیں جہاں وہ اپنے ووٹر تک پہنچ سکیں، تو سوشل میڈیا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جسے وہ بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا جانتے بھی ہیں. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے ڈیٹیلز لیتے ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب آج پی ٹی آئی کی فنڈ ریزنگ کمپین تھی سوشل میڈیا کے اوپر. تو شام سے دن میں بھی اور شام میں بھی ملک کا تمام کا نیٹ کا بلاک ہو گیا. ابھی بھی بڑی مشکل سے چل رہا ہے، تھوڑا بہت چل رہا ہے. وجہ پی ٹی آئی کی ورچوئل فنڈ ریزنگ کمپین تھی، تو اس کو روکا جا رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں بنگلہ دیش میں الیکشن آ رہا ہے رانا صاحب، اس میں حسینہ واجد نے جو کہ بیسیکلی جو مجیب الرحمان صاحب تھے ان کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے پوری اپوزیشن کو پکڑ میں جیل میں ڈالا ہوا ہے. جو اپوزیشن بچی ہے وہ ملک سے بھاگ گئی ہوئی. امریکہ میں آپ کے ملک میں رانا صاحب الیکشن ہے، ٹرمپ کو جو ہے وہ انہوں نے ویسے ڈسکوالیفائی کیا ہوا، وہ اپنی لیگل بیٹل لڑ رہا ہے. تو یہ بڑا آسان طریقہ نکلا ہوا ہے الیکشن میں کہ جو مخالف ہے اس کو پکڑ کے لٹا دو، جو آپ کو نہیں پسند اس کو جیلوں میں ڈال دو. ایگزیکٹلی یہی کچھ پاکستان میں ہوتا ہے، یہی کچھ رشیا میں ہوتا ہے، یہی کچھ امریکہ نے شروع کر دیا ہے، اور یہی کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. ہم سب ایک ہی لائن میں کھڑے. اس وقت محمود و ایاز ٹرمپ حسینہ واجد سارے کے سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے. اور یہ جو لائن ہے اس کے ایک لائن پہ سارے جیل کے اندر ہیں اور ایک لائن پہ سارے جیل سے باہر. تو یہی جو ہے وہ سلسلہ یہاں پہ بھی چل رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بند کر کے جو ہے وہ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بڑا اچھا کام کیا جا رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ بہت کوئی اپریشیبل چیز ہے. اس کو اپریشیٹ تو خیر کہیں نہیں کیا جاتا ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اس طریقے سے کنٹرول آپ رکھ لیتے ہیں. جو کنٹرولڈ اکانومیز ہیں، فار ایگزامپل مڈل ایسٹ ہے، سارا کا سارا کنٹرولڈ ہے، کوئی الیکشن نہیں ہوتا مصر سے لے کے تمام ممالک میں. فار ایسٹ جو ہے اس میں سنگاپور، یہ سارے ملک میں جہاں چائنا وغیرہ جو کوئی چھوٹا موٹا الیکشن ہے، چائنا میں بہرحال ہوتا ہی نہیں الیکشن. اسی طرح رشیا میں گزارے لائق الیکشن. تو یہ سارے ممالک کنٹرولڈ اکانومیز ہیں، اور جو کنٹرولڈ اکانومیز ہیں پچھلے کچھ سالوں میں جتنی ترقی ہوئی ہے کنٹرولڈ اکانومیز میں ہوئی ہے. جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں پہ امریکہ نے تباہی پھیر کے رکھی ہوئی. تو بہرحال ہمارے یہاں بھی ڈیموکریسی، اور اس ڈیموکریسی کی ہم سزا بھی بھگت رہے ہیں کہ ترقی نہیں ہوتی، ڈیموکریسی ضرور ہوتی. تو بہرحال اگر ترقی کے لیے آپ نے قربانی دینی ہے تو پھر آپ نے تو جو ڈسٹرپشن والی جو آوازیں ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا. تو میرا خیال وہ بھی ہو رہا ہے. اور اگر ہم اس بیس پہ ترقی کر لیتے ہیں یہ کوئی بری بات تو نہیں. میرے خیال میں تو یہ بالکل ٹھیک. ملک ترقی کرے، لوگوں کو روزگار روٹی ملے، ملک ترقی کر جائے، اچھا آگے چلا جائے، الیکشن پھر ہوتے رہنے کے کوئی گل. یہ ایک جواز یہ بھی ہے، اور کسی حد تک میں اس کے ساتھ ہوں، کوئی اس میں برائی والی بات نہیں. ملک کی ترقی جو ہے الٹیمیٹلی لوگوں کا روزگار یہ بھی بہت اہم ہے. آپ الیکشن کروا لیں لوگ بھوکے مرے، یہ کوئی مناسب بات نہیں. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، کل کا دن بہت اہم ہے کیونکہ کل پروبیبلٹی ہے اس چیز کی کہ
میاں محمد نواز شریف صاحب کی نااہلی والے کیس کا فیصلہ آ جائے گا. وہ تاعمر نااہل ہوں گے یا 5 سال کے لیے ہوں گے یا 10 سال کے لیے ہوں گے, کیا گیم بنے گی یہ بہت امید ہے کہ کل تک کوئی نہ کوئی کلیئرٹی اس میں آ جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو جیسے بھی آئے, شخصیتیں جو ہیں وہ کسی بھی پارٹی میں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن اتنی بھی امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پوری کی پوری سیاسی جماعت باگ ڈاؤن کر جائے. اگر خدا نخواستہ جو فیصلہ ان کے خلاف بھی آتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو اسی شد و مد کے ساتھ اور اسی تیاری کے ساتھ ان کو الیکشن میں اترنا چاہیے اور الیکشن میں جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ مزید سیاسی اور معاشی عدم استحکام ملک میں پیدا کریں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے یہ الیکشن بہت ضروری ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور پاکستان عوامی اس الیکشن کی تاریخ کا پہرا دیں گے, اور ہم ضرور الیکشن میں جائیں گے, اور بیلٹ باکس ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان سیاستدانوں کا رپورٹ کارڈ کیا ہے. تب تک میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.